اس کے بارے میں خود بھی جاننا چاہ رہا ہوں، اور ظاہری بات ہے آڈینس جو ہمیں سن رہی ہے وہ بھی جاننا چاہ رہی ہے۔ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے، تو عید غدیر کے بارے میں اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ یہ منانی چاہیے، کیوں نہیں منانی چاہیے؟ مولا علی کو اتنی فضیلت ملی ہے، اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی دے رہے ہیں۔ دیکھیں بحمد اللہ تعالیٰ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور سنی صحابہ کرام علیہ مردوان کے فضائل و مناقب کو بھی مانتے ہیں، اور اہل بیت اطہار علیہ مردوان کے جو فضائل و مناقب ہیں بحمد اللہ تعالیٰ ہم دل و جان سے اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غدیر خم کے موقع پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے، اور ان کے بارے میں ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اس کو ہم دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، اور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مولا مانتے ہیں۔ مولا مانا محبوب، پیارا، اس معنی میں۔ لیکن اب یہ ہے کہ کلمت حق ارید بہا باطل، روافظ اس حدیث اور اس واقعہ کی بنیاد پہ یہاں سے اپنا ایک من گڑھ نظریہ اور عقیدہ کشید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس غدیر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کا اعلان کیا تھا، جبکہ اس حدیث سے نہ تو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت بلا فصل مراد لی، نہ ائمہ اہل بیت نے اس سے خلافت بلا فصل مراد لی، اور نہ ہی یہ صحابہ علیہ مردوان کا موقف ہے، بلکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بیعت کی گئی اس موقع پر بھی سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا ائمہ اہل بیت میں سے کسی اہل بیت کے کسی فرد نے بھی اس حدیث کو بنیاد بنا کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کا عقیدہ بیان نہیں کیا، اور نہ اس حدیث سے نکلتا ہے۔ اب روافظ کیا کرتے ہیں کہ روافظ اس حدیث کی بنیاد پہ خلافت بلا فصل کا عقیدہ بیان کرتے ہیں، اور اس موقع پر یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک دن ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ تو عید غدیر کا جو کنسپٹ ہے یہ خالصتاً روافظ کی طرف سے آیا ہے، اور ان کا ایک شعار اور علامت بن چکی ہے، اس لیے اہل سنت و جماعت اس کنسپٹ کو تسلیم نہیں کرتے، اور ہم عید غدیر والا جو ان کا موقف ہے اس کو صحیح نہیں سمجھتے۔ صحیح ہے۔ باقی ان کے فضائل بیان کرتے ہیں، اور مولا علی کی عظمت و شان کو ہم مانتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں۔ تو مولا سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ اس کا کیا مولا کا کیا معنی آپ لیتے ہیں؟ دیکھیں مولا کے عربی زبان کے اندر اگر آپ قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں تو بہت سارے معانی آتے ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کسی حدیث کے اندر کوئی لفظ استعمال ہوا ہے، ذکر ہوا ہے، تو اس حدیث کے اندر جو لفظ ہے وہ کن معانی کے اندر آیا، اس کا سیاق و سباق کیا ہے۔ اس حدیث کا اگر ہم سیاق و سباق دیکھتے ہیں، پہلے ہم سیاق و سباق دیکھتے ہیں، اس کا اول حصہ جو ہے وہ کیا ہے، اور اس کے ان کلمات کے بعد والا حصہ کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے شکایت کی گئی کہ انہوں نے مال غنیمت سے کچھ مال استعمال کیا ہے، اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع سے فارغ ہونے کے بعد مکہ شریف سے جب حضور مدینہ طیبہ تشریف لا رہے تھے تو رستے میں ابھی میری الحمدللہ پچھلے سال رمضان شریف میں حاضری ہوئی، تو میں نے غدیر خم کے موقع پر بھی حاضری دی۔ اس میدان میں نبی پاک علیہ السلام ٹھہرے، اور حضور نے جو صحابہ وہاں موجود تھے جو بچ گئے تھے، باقی تو اپنے علاقوں میں چلے گئے، ان کو حضور علیہ السلام نے وہاں جمع کر کے تو ان کے سامنے حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا اور بیان کیا، اور کہا کہ الستُ اولیٰ بکم من انفسکم، اے صحابہ کیا میں تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ پیارا اور محبوب اور عزیز نہیں؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کی بلا یا رسول اللہ، حضور کیوں نہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ اب مولا کا معنی یہاں میں صرف مولا ہی کروں گا، ترجمہ بعد میں کرتا ہوں۔ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، یا اللہ جو علی سے پیار کرے تو اسے پیارا رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اسے دشمن رکھ۔ اب حدیث کے شروع میں بھی محبت اور پیار کی بات ہو رہی ہے، اور من کنت مولا فہذا علی مولاہ، ان الفاظ کے بعد بھی محبت اور پیار کی بات ہو رہی ہے۔ سیاق و سباق یہاں مولا کے معنی کو متعین کر رہا ہے کہ یہاں مولا بمعنی اولا بالتصرف نہیں ہے، یعنی معنی حاکم یا سردار یا سرپرست نہیں ہے، بلکہ یہاں مولا کا معنی اولا بالمحبت ہے، یعنی جس طرح تم مجھے محبوب رکھتے ہو اس طرح جو مجھے محبوب رکھتا ہے اسے علی بھی محبوب ہونا چاہیے۔ اچھا اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہاں مولا کا معنی اولا بالتصرف لیا جائے، یعنی معنی یہ کیا جائے کہ حضرت علی کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے یہ اعلان کر دیا کہ حضرت علی جو ہیں وہ تمہارے سرپرست ہیں، تمہارے حاکم ہیں، تمہارے سردار، یعنی حاکم سردار حاکم کے معنی میں اگر یہاں یہ معنی مراد لیا جائے، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد مومنین کے مولا ہیں یا حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی مولا تھے؟ صحیح. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد مولا ہے، تو کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ میں حضرت علی صحابہ کے مولا نہیں تھے؟ ہم کہتے ہیں حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی مولا تھے، حضور کے وصال کے بعد بھی مولا. اگر یہاں مولا کا معنی حاکم لیا جائے تو پھر یہاں معنی حاکم والا بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک وقت میں ایک ہی حاکم ہو سکتا ہے، دو حاکم نہیں ہو سکتے. ایک وقت میں محبت کئیوں سے ہو سکتی ہے، محبوب کئی ہو سکتے ہیں. یعنی ایک وقت میں ماں سے محبت بھی ہو سکتی ہے، باپ سے محبت بھی، بیوی سے، بچوں سے. ایک وقت میں انسان کو کئیوں سے محبت ہو سکتی ہے، لیکن ایک وقت میں حاکم ایک ہو سکتا ہے. تو لامحالہ یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا بمعنی حاکم نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ میں حاکم حضور ہے. حضور کی موجودگی میں کوئی دوسرا حاکم نہیں ہو سکتا. بالکل. اگر مولا حاکم کے معنی میں لیا جائے تو پھر مولا کا معنی جب حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں حاکم نہیں ہے تو حضور کی وصال کے بعد بھی یہاں حاکم نہیں لیں گے، بلکہ مولا کا معنی کیا لیں گے؟ محبوب لیں گے. کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جیسے تم مجھ سے محبت کرتے ہو ایسے علی سے بھی محبت کرو. جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی بھی محبوب ہونا چاہیے. لہذا حضرت علی حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی محبوب تھے اور حضور کے وصال کے بعد بھی محبوب ہیں. یہاں مولا حاکم کے معنی میں نہیں ہے جو کہ روافض مراد لیتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں نا کہ جس طرح کہ بتایا جاتا ہے کہ آخری خطبات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اس میں آپ نے یہ عہد لیا کہ جس طرح مجھے تم مولا سمجھتے ہو اسی طرح علی کو بھی مولا سمجھو، یہ بھی تمہارا مولا ہے. تو اس سے یہ اخذ کیا جاتا ہے کہ آخری خطبات تھے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمانا یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ میرے بعد تم اسی سے بیعت کرنا اور یہی تمہارا خلیفہ ہے اور یہ حاکم ہے. کون سے خطبات ہیں؟ یہ جو آخر میں کسی خطبہ کے اندر اس طرح کا کوئی الگ سے بیان موجود نہیں ہے. ممبر دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ممبر سجایا گیا اس ایک بات کو وہ جو روافض کیا ہیں مناسب. وہ اسی غدیر خم کے حوالے سے کہتے ہیں اچھا یہی موقع تھا. صحیح. اسی موقع کے حوالے سے انہوں نے بہت کچھ گڑھا ہوا ہے. دیکھیں جو روایت کی حد تک یا حدیث کی حد تک ہے اس کو ہم مانتے ہیں، اگرچہ اس حدیث کے اوپر محدثین نے کلام بھی کیا ہے. بعض آئمہ بعض محدثین کے نزدیک یہ حدیث جو نا وہ صحیح نہیں ہے، ہم اس کو صحیح مانتے ہیں، لیکن باہر اہل سنت کے محدثین کے ہاں اس حدیث کے بارے میں اختلاف موجود ہے. صحیح. تو